اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک بابرکت نام یا بدیع، اس کی چرچا ہوگی، اس کے متعلق بات ہوگی، جرنل اس کی معلومات ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سیریز چلائیں گے، 3 سے 4 ویڈیو اپلوڈ ہوں گی، جس کے اندر اس کی زکوٰۃ کا طریقہ، اس کا چلہ، اس کا وظیفہ، اس کا عمل شیئر کروں گا، اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی عملیات ہیں، اس کے جتنے بھی تعویذات ہیں، اس کے جتنے بھی طلسمات ہیں، حاجات کے لیے جتنے بھی اس کے عملیات ہیں، سب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ شیئر ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک عمل شیئر کیا تھا روحانی علوم فیس بک گروپ کے اندر۔ میں نے اس کا ٹائٹل رکھا تھا ناممکن کو ممکن بنانے والا عمل۔ حاجت یا مشکل چاہے پہاڑ جتنی بڑی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس عمل سے حل ہوگی۔ عمل میں نے شیئر کیا تھا مکمل، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ عمل کچھ اس طرح تھا، یہ اس کا پس منظر کچھ آئیڈیا دے دیتا ہوں، انشاءاللہ آگے پھر تفصیلی بات ہوگی۔ ناممکن کو ممکن بنانے اور ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس عمل سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ کوئی حاجت ہو، مشکل حالات ہوں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ 100% حاجت پوری ہوگی اور مشکلات ختم ہوگی۔ عمل 12 دن کا ہے، تعداد 1200 ہے، اول آخر درود شریف 12 بار ہے، عمل کا وقت بعد نماز عشاء ہے۔ عمل یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس عمل کو کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کرنا تھا، حاجت پوری ہو جانے یا مقصد پورا ہو جانے کے بعد بھی صدقہ کرنا تھا۔ نوٹ میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو 12 دن تک روزانہ 12,000 کی تعداد میں روزانہ پڑھے اور اول آخر درود شریف 12 بار، تو حاجت پورا ہونے میں 12 دن بھی نہیں لگتے۔ حالانکہ 12,000 پڑھنا تھوڑا نہیں زیادہ مشکل ہے، بلکہ یہ ناممکنات میں سے آ جاتا ہے آج کل کے روٹین میں۔ تو جو 1200 کی تعداد ہے وہ پرفیکٹ ہے، پیچھے سے بھی جو بزرگوں نے بتائی ہے وہ 1200 کی تعداد ہی ہے۔ اور اگر کوئی عملیات و تعویذات و طلسمات سے وابستہ ہے اور خدمت خلق کی نیت سے اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اسم یا بدیع کا چلہ کرے۔ اس کے بعد روزانہ اس کو 101 بار اپنے ورد میں رکھے۔ جب آپ یا بدیع کے عامل ہو جائیں گے، آپ درج ذیل کام لے سکتے ہیں۔ حاجت اور مشکل سے مشکل کام کے لیے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، ہر قسم کی بیماری، بندش، جادو کے توڑ کے لیے یا بدیع العجائب بالشفاء یا بدیع، دشمن اور ظالم کو زیر کرنے کے لیے یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع۔ کوئی بھی مقصد ہو، اس کے لیے تعداد یہی رہے گی، لیکن طریقہ استعمال بدل جائے گا۔ اس میں پوسٹ کے اندر میں نے یہ مینشن کیا تھا، جیسے بیماری کے لیے مریض پر دم کرنا، پانی تیل پر دم کرنا، پلانا، مالش کرنا، غسل کروانا وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر دشمن کو زیر کرنا ہے، ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے خاص طریقہ ہے، وہ ضرورت مند افراد کو بتایا جائے گا۔ اس میں جادو کرنے والے خبیث کے عامل کے عمل کو سلب بھی کیا جاتا ہے اور اسے بیمار بھی کیا جاتا ہے، اور کسی کے اوپر عمل پلٹایا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ اس عمل کا چیدہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے اپلوڈ کی تھی۔ یا بدیع، یہاں سے ہم شروعات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ہے بابرکت۔ اگر آپ اس اسم کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس زکوٰۃ کے مختلف طریقے ہیں۔ اس اسم کی، صرف یا بدیع اس اسم کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے آسان طریقے آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گے۔ میں 2 کام کروں گا اس اسم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ جو کن فیکون ہے، پہلے سپارے میں ہے، بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، بدیع السماوات والارض، اس کی بھی ساتھ میں ریاضت کرواؤں گا۔ یا بدیع کی
ریاضت کرواؤں گا، اور اس کے بعد پھر جو اس کے آگے بنتے ہیں، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالشفاء، یا بدیع العجائب بالقہر، جتنی بھی آگے بنتے جائیں گے ہر چیز ترتیب کے ساتھ بتاتا جاؤں گا ویڈیو کی صورت میں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ آپ ایک اسم کی زکوٰۃ ادا کر کے ایک اچھے عامل بن سکتے ہیں، کم سے کم آپ اچھے معالج بن سکتے ہیں، آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا آسانی کے ساتھ علاج معالجہ کر سکیں گے۔ اس کی زکوٰۃ کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے 4 دن کی زکوٰۃ۔ آپ نے سب سے پہلے 12 بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بیسٹ ہے، اول آخر درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود شریف ہو گیا 12 بار، اور اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ بدیع السماوات والارض آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا 12 بار، اول آخر یہ بھی، اور اس کے بعد آپ نے اسم یا بدیع آپ نے اس کو 12 دن کی نیت سے، زکوٰۃ کی نیت سے روزانہ 1200 بار پڑھنا ہوگا۔ یہ تو ایک ترتیب ہو گئی، آپ نے 12 دن کی نیت کر لی اور یہ اسی ترتیب سے پڑھیں گے، 12 دن کے اندر آپ اس اسم کے عامل بن جائیں گے، یہ اسم کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اس کے بعد کسی حاجت کے لیے، عمل کے لیے، اس کا طریقہ وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لیکن پھر وہ آپ اس حاجت کی نیت کر لیں گے۔ تو یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے اور آپ اس کو بآسانی کر سکتے ہیں، اس کو کبھی بھی شروع کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت شروع کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی اس اسم کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے وہ کمنٹس کے اندر 1200 لکھے اور اس ویڈیو کو لائک کرے، ویڈیو کو شیئر کرے، اور جس کو آنسر ملتا جائے، کمنٹس کے اندر رپلائی ملتا جائے، وہی اس عمل کو کرنے کا اہل ہوگا۔ کمنٹس کے اندر اپنا نام لکھیں، 1200 لکھیں، ماشاءاللہ لکھیں، کچھ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں، آپ کو لکھنا لازم ہوگا۔ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس طلسم کو استعمال کرنا ہے۔ اس طلسم کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عددی طلسم ہے اس کو بائیں بازو کے اوپر لکھنا ہے، جو حرفی طلسم ہے اس کو دائیں بازو کے اوپر لکھنا ہے۔ طلسم کو آپ کسی بھی چیز سے لکھ سکتے ہیں، پین سے، پوائنٹر سے، اور ہاتھ سے، شہادت کی انگلی سے، یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا، آپ کی روحانی قوت بوسٹ ہو جائے گی اور آپ کو عمل میں یقینی کامیابی ہوگی اور اس سے رجت نہیں ہوگی۔ عمل کو کبھی بھی شروع کیا جا سکتا ہے، کوشش کریں عمل کو عشاء کے بعد ہی کریں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کر۔ اس عمل کو وہی لوگ کریں جو اس لوازمات کو جو بتائے ہیں پورے کر سکیں، عمل میں ناغہ نہ ہو۔ کوشش یہ کریں، اگر آپ کسی خاص حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہی ترتیب ہے، لیکن آپ پہلے 12 دن کی زکوٰۃ کی نیت کر لیں تاکہ اس اسم کی تاثیر آپ کے پاس آ جائے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ جزاکم اللہ۔